کیا عمل ہوگا, کس طریقے سے ان سے بات چیت ہوگی, وہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اتنی سستی بجلی اگر دے رہا ہوں, اتنی سستی گیس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرا ملک ہے, میں دے رہا ہوں, لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسڈی دی جائے گی. میں آدھا بل دوں گا, گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی, میرا پورا صوبہ, اور اس کے بعد یہ کٹوتی کرتے رہیں میرے ان پیسوں میں. مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے, مجھے ریلیف چاہیے, مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا. یہ میرا حق ہے, نہ یہ بھیک ہے نہ خیرات ہے. میں اپنا حق کیوں نہ مانگوں؟ میری عوام نے اگر ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, ہماری پارٹی کو دیا ہے, تو اسی لیے دیا ہے. اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ آ سکوں تو میرے خیال میں پھر کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. صوبے کے مالی مسائل کا ذکر کیا جو وفاقی ذمہ جو ہمارے جو صوبے کے بقائے جات ہیں, تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ جب وزیر اعظم پشاور تشریف لائے تھے, آپ پشاور میں وزیر اعظم کا استقبال کرتے, آپ ان کے سامنے صوبے مقدمہ رکھتے, آپ وزیر اعظم سے نہیں ملے, اور آگے پھر آپ کے کیا ارادے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے رکھنا ہے یا جو سیاسی مخاصمت ہے اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہے نا ہمارا نظریاتی اختلاف, وہ تو رہے گا, سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق, اس صوبے میں بھی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبے میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور ہمارا مینڈیٹ, یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں, عوام کا ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا, اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں, ڈالر کا کیا ریٹ تھا. ہم چلیں گے, ہمارے جو حقوق ہیں, ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی, ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, ہم بیٹھیں گے بھی صحیح. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے اس طرح کا کہ ہمیں فوراً دے دو. ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر, فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ معاملات طے کرے گی. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے کرتے ہیں اور لارے لپے دیے جائیں گے. لارے اشاروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. میرے صوبے کا جو حق ہے, میری عوام کا جو حق ہے, میں مانگتا ہوں بائے ہوک اور بائے کروک, مجھے دینا پڑے گا. ہاں, اس کے لیے بیٹھ کے معاملات طے کرنے کو بھی میں تیار ہوں. میں آپ کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیکس کرنے کو بھی تیار ہوں. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں, کچھ پیسے خیر ہے میری کٹوتی آپ کریں, لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آدھا دوں گا. آپ پیسے کاٹیں, میرے قرضہ تو اتارنا ہے آپ نے میرا. اسی طرح گیس میں بھی آپ نے جو اتنی مہنگی کر دی ہے, میں 50% آپ کو دینے کو تیار ہوں. میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسلٹی اور یہ میں سبسڈی دوں گا اور یہ آپ کو دینی پڑے گی. تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے آئزی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں. لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جس طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں پچھلی باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں, ان میں لگا رہا, تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پالیسی اختیار کر کے ہمارا منہ بند کیا جائے گا, ہمارا راستہ روکا جائے گا, تو یہ ان کی بھول ہے. میں کلیئر بتا رہا ہوں, میں جب تک کرسی پہ بیٹھا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا, نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ. صاحب, یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وفاق میں نون لیگ کی حکومت آتی تو خیبر پختونخوا ہارٹ اٹیک کا بحران شدید ہو جاتا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ خزانہ خالی ہے, صحت کارڈ کو بھی بحال کرنا ہے, یہ آپ نے رمضان پیکج بھی دیا, تو کس طرح مینج کریں گے آپ, کیونکہ یہ تو اربوں روپے اس پر لاگت آئے گی. دیکھیے جی, ہمارا جو خزانہ جو خالی, اللہ نہ کرے خالی خزانے کو, لیکن اگر ہم اپنے پاؤں اپنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پرائورٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے, تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے.